اللہ کو سجدوں سے زیادہ، عبادتوں سے زیادہ آپس کا بھائی چارگی والا رشتہ پسند ہے۔ دیکھو مدینے کی گلیوں میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آئے، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آئے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غفار سے آئے، اور دنیا کے مختلف خطوں سے نکل کر ایک جگہ جمع ہوئے، لیکن مدینے کی گلیوں میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد، ایسے مل جل کر رہتے تھے۔ یہ اسلام تھا جس نے کھانوں میں بٹے ہوئے، فرقوں میں بٹے ہوئے، ٹولیوں میں بٹے ہوئے کو ایک جگہ کر دیا تھا، اور آج سب اسی طرف جا رہے ہیں۔ دوستو بزرگوں، دنیا کی محبت کا چولا اتارو اور اللہ کی محبت کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ، پھر دیکھو عزت کیسے نہیں ملتی ہے۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے وہی لوگ جائیں گے جو آپس میں مل جل کر اللہ کے حکم کے مطابق جیتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی نصیب فرمائے، مل جل کر رہنے والا بنائے، اسلام کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ دوستو بزرگوں، پچھلے 2-3 ہفتوں میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت بنایا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ امت بہترین امت، سب سے افضل امت ہے۔ آئی ہے دنیا میں سب کے بعد میں، اور جنت میں جائے گی سب سے پہلے، اور اس امت کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، اور یہ امت تمام امتوں کی سردار۔ میرا جو بیان تھا وہ اس عنوان پر تھا کہ جب یہ افضل امت ہے، امتوں کی سردار امت ہے، تو پھر ذلیل کیوں ہے؟ اس بات کو میں نے اپنے بیان کا موضوع بنایا تھا کہ افضل ہونے کے بعد یہ امت ذلیل کیوں ہے، اور اس بات کو گزشتہ 3 ہفتوں سے میں بیان کر رہا ہوں، اور مسلمانوں کے اس سلسلے میں اعتراضات بھی ہیں، سوالات بھی ہیں، اشکالات بھی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم ذلیل کیوں ہیں؟ نادان مسلمانوں کا اعتراض یوں ہے کہ ہم مسلمان ہیں پھر بھی ذلیل کیوں ہیں؟ بات پوری سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے نادان مسلمانوں کا کہ ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے ذلیل ہیں۔ تو اگر مکمل بات گزشتہ 2-3 ہفتوں کی آپ کے ذہنوں میں ہوگی تو انشاءاللہ بات اور اچھے سے سمجھ میں آئے گی، ورنہ کوشش تو میری ہر ہفتے یہی رہتی ہے کہ کوئی نیا بھی ہو تو اس کو بات پوری سمجھ میں آنا چاہیے۔ مسلمان قصب کرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان اضطراب اور بے چینی کی زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان جو اس وقت ذلیل ہو رہے ہیں اس کی وجہ مسلمان ہونا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اسلام پر عمل نہیں کرتے۔
مثال کے طور پر مسلمان کہتے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں، تو غریب کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاداری تمہارے پاس نہیں ہے، وعدہ خلافی تم کرتے ہو، سچائی تمہارے پاس نہیں ہے، جھوٹ تم بولتے ہو، امانت داری تمہارے پاس نہیں ہے، خیانتیں تم کرتے ہو، پیار محبت تمہارے پاس نہیں ہے، لڑائی جھگڑے تم کرتے ہو، ضعیف تو ہونا ہے۔ پھر سمجھنے کے لیے ایک مثال ذکر کرتا ہوں۔ اگر ایک میدان میں دو ٹیم کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے طاقتور ٹیم جیتے گی، لیکن اگر کمزور ٹیم جیت جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جیتنے کا ہنر پتہ چل گیا ہے، ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ جیتنا کیسے ہے۔ تو آج مسلمانوں کا یہ اعتراض کہ ہم مسلمان ہیں پھر بھی غریب ہیں، پھر بھی پریشان ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان تو ہو لیکن اسلام تمہاری زندگیوں میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ آج مسلمانوں کی زندگیوں میں نہیں ہے۔ مسلمان تاجر شکایت کرتا ہے کہ میں تجارت میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دھوکہ دے کر سودا بیچتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ بول کر سودا بیچتا ہے۔ اور جو دیگر لوگ ہیں، دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھو آپ کہ وہ سودا بیچتے ہیں تو ایمانداری سے بیچتے ہیں، تجارت کرتے ہیں تو سچ بول کر تجارت کرتے ہیں، اور وہ اپنے کسٹمر سے بڑے ادب سے محبت سے پیش آتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اسلام کو عزت کے لیے آیا تھا اور ہے، اور ہمیشہ اسلام کی عزت رہے گی۔ مسلمانوں کی جہاں تک عزت کا تعلق ہے تو مسلمان جب جب اسلام کو اپنائیں گے، اسلام کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں گے، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق بنائیں گے، اللہ ان کو عزتوں سے نوازے گا۔ اگر باطل ترقی پر ہے، باطل کا بول بالا ہے، باطل کا سر اگر اونچا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ باطل کے پاس حق بات پہنچ گئی ہے، باطل نے حق کو اپنا رکھا ہے۔ کوئی تاجر اگر سچ بول رہا ہے تو کامیاب ہوگا، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اس لیے کہ ایک جو پالیسی ہے اللہ کی، فطرت کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، فطرت کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی ہے، فطرت اپنا کام دکھاتی ہے۔ سچ بولنے والا چاہے مسلمان ہو یا دنیا کے کسی مذہب کا ہو، اگر وہ سچ بول رہا ہے تو عزت اس کو مل کر رہے گی۔ مسلمان تاجر تھے، اقتدار پر تھے، عہدوں پر تھے، لیکن کیوں ذلیل ہوئے؟ اس لیے کہ جھوٹ ان کے پاس، غداری ان کے پاس، دھوکہ دہی ان کے پاس، ذلیل تو ہونا تھا۔ مد مقابل جو افراد تھے سچ وہ بولتے ہیں، رکھ رکھاؤ ان کا اچھا ہے، ادب اور محبت سے وہ پیش آتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق وہ ادا کرتے ہیں، عملی میدان میں وہ آگے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر عزت اسی کی۔ حالانکہ قرآن کریم اعلان کر رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت صرف اللہ کی، وَلِرَسُولِهِ صرف رسول اللہ کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ صرف مسلمانوں کے لیے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور مومنوں کے لیے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں مومن ہوتے تو عزت ہمارے قدموں تلے ہوتی،
ہم مومن نہیں ہیں صحیح معنوں میں۔ اسلام ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے۔ جو فطرت کا قانون ہے وہ اپنے حساب سے چلتا ہے۔ مسلمانوں نے جھوٹ کو اپنا کر، دھوکہ دھڑی کو اپنا کر، خیانت کو اپنا کر، آپس میں دست و گریباں ہو کر خود اپنے پیر پر کلاڑی ماری ہے۔ اس کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ مسلمان دنیا میں بھی ذلیل ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ کیوں؟ جھوٹ بولتا ہے اس لیے، دھوکہ دیتا ہے اس لیے، دنیا کی ساری خرافات ان کے اندر موجود، اس لیے ذلیل ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ عزت تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے ہے جو صحیح معنوں میں مومن ہے۔ قرآن اس بات کو بیان کر رہا ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں کہ آپ مومن نہیں ہیں تو بتائیے مومن قرآن نے کس کو کہا؟ بعد کے زمانے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر۔ جیسا کہ ایمان لانے کہا کہ ویسے ایمان لاؤ۔ یہ تو پہلے سے مسلمان تھے، ان کو تو جو ہے ساری جو ہے فیسلٹی ملنا تھی جو ایمان والوں کو مل رہی تھی، لیکن دیکھا کہ جو پہلے ایمان لائے تھے ان کا ایمان تو پاورفل تھا، جو بعد میں ایمان لا رہے تھے ان کے پاس ایمان کی کمی تھی۔ یعنی انہوں نے اللہ کو تو مان لیا، رسول کو تو مان لیا، لیکن اسلام ان کی زندگیوں میں بھی نہیں آیا۔ کوئی زکوٰۃ کے حکم کو بہت سخت سمجھ رہا ہے، کوئی روزے کے حکم کو بہت سخت سمجھ رہا ہے، تو کوئی حج کے حکم کو، ہر ایک اپنا اپنا نظریہ پیش کر رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے یہ تو سخت قانون ہے، یہ تو بڑا خطرناک قانون ہے۔ تو اسلام جو بعد میں آئے تھے ان کی زندگیوں میں نہیں آیا تھا، ان سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، آمنو، اے ایمان والو، یعنی جو ابھی نئے نئے اسلام میں ایمان میں داخل ہوئے ہو، ایمان پھر سے لاؤ۔ مطلب یہ کہ ایمان کو سیکھو، سیکھو ایمان کو کہ ایمان ہے کیا چیز۔ عرب کے کچھ بدو یعنی کچھ دیہاتی علاقے کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ دیہاتی بولتے ہیں ان کو، عربی بھی بولتے ہیں، جو دیہات میں دور دراز گاؤں میں رہتے ہیں۔ نبی کی خدمت میں آئے کچھ لوگ دیہاتی علاقوں سے، آ کر انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ غور کرنا ہے کہ جملے پر انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ 26ویں پارے میں پوری سورت ہے، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن کی آیت نازل فرمائی، یہ جو بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قالت الاعراب آمنا، آپ ان سے کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، بلکہ کیا یہ کہو ولکن قولوا اسلمنا، ہم اسلام لائے۔ تم ابھی مسلمان ہوئے ہو، ایمان تو ابھی تمہارے اندر داخل ہوا نہیں ہے۔ ولکن قولوا اسلمنا، اور خوب اچھی طرح یاد رکھو ایمان ہرگز ہرگز داخل ہو نہیں سکتا دل میں اور زندگی میں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، جب تک ایمان زندگی میں داخل نہیں ہوگا، جب تک کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کو تسلیم نہیں کر لیتے۔ ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اگر تم اللہ کے حکم پہ آ جاتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آ جاتے ہو، تو پھر اب ایمان تمہاری زندگیوں میں آ گئے۔ یہ ان سے کہا جا رہا ہے جو نبی کی زندگی میں ایمان لے کر آئے۔ ہم جائزہ لیں اپنی زندگی کا کہ کیا ہم 100% اللہ کے حکم کے مطابق جی رہے ہیں، کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بنا کر، نمونہ بنا کر آپ کے نقش قدم پر زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں گزار رہے ہیں۔ کوئی ایک چیز ہو تو اس کو بتایا جائے، تنے ہما داغ داغ شد پمپا کجا کجا نہیں، پورا جسم زخموں سے چور ہے، مرہم لگائیں تو کہاں کا لگائیں۔ جس کو ہم نے اسلام سمجھا ہے، آج کے مسلمانوں نے اسلام کو صرف مسجد تک محدود رکھا کہ اسلام تو صرف مسجد تک ہے، اسلام تو صرف مدرسے تک ہے، اور باہر کی زندگی چاہے جیسے گزارو اس کو اسلام سمجھ رکھا ہے، اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ذلیل کیوں ہیں۔ اگر تم صحیح معنوں میں مسلمان ہوتے تو ذلیل نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے
اور اللہ عزت اسی کو دیتا ہے جو صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہے. ایمان تو ہماری زندگیوں میں ہے. ایمان جس کی زندگی میں ہوتا ہے وہ چون چرا نہیں کرتا, وہ اپنی نہیں چلاتا, وہ اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو لگاتا ہے, سر تسلیم خم کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کی لوجک بتاؤ, سمجھ میں آئے گا تو مانوں گا. نہیں, اللہ کا حکم ہے, سمجھ میں آئے تو بھی ماننا ہے, نہیں آئے تو بھی ماننا ہے. مسلمان جو ذلیل ہیں اپنے کرتوت کی وجہ سے ذلیل ہیں. قرآن کریم تو بھرا ہوا ہے اس بات سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. پوری دنیا کے اندر جو فساد برپا ہے, جو فساد رونما ہے, اللہ فرما رہے ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. تو پتہ کیا چلا, اعمال بگڑ گئے تو اللہ نے حالات خراب کر دی. اور ہم اب بھی اعمال کی طرف نہیں آ رہے ہیں, اب بھی جو ہے حالات کو صحیح کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ایک مثال یہاں پر ذکر کر رہا ہوتا کہ بات سمجھ میں آ جائے. مثال کے طور پر گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا تو آپ کیا کرو گے؟ گاڑی کو کبھی ادھر جھکا رہے ہو, کبھی ادھر جھکا رہے ہو, اس سے کیا گاڑی اسٹارٹ ہو جائے گی؟ پیٹرول تو ختم ہو گیا نا. تو بات یہ چل رہی تھی, گاڑی میں اگر پیٹرول ختم ہو جائے تو گاڑی بھلی نئی ہو یا پرانی ہو, ہمارا دھیان کدھر جائے گا؟ پیٹرول پمپ کی طرف. اگر کوئی انسان گاڑی کو ادھر سے ادھر کرتا رہے, اوپر نیچے کرتا رہے, اس کا سوئچ بند چالو کرتا رہے, کک مارتا رہے, تو کیا فائدہ؟ مسلمان یہی کر رہے ہیں, یہی کر رہے ہیں. حالات خراب ہیں تو حالات کو صحیح کرنے میں لگے ہوئے ہیں. دھیان ہی نہیں جا رہا ہے اس طرف کہ حالات کا دینا اور نہ دینا صرف اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف تو دھیان جا ہی نہیں رہا ہے. بزنس میں اور تجارت میں کسی کا دیوالیہ نکل گیا تو وہ اللہ کی طرف آتا ہی نہیں, دھیان ہی نہیں اس کا اللہ کی طرف کہ نفع دینے والی ذات تو اللہ کی, فائدہ پہنچانے والی ذات اللہ کی, وہ اس طرف دھیان ہی نہیں دے رہا. پھر کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اس لیے ذلیل ہوں. تو مسلمان ہوتا تو کبھی ذلیل نہیں ہوتا. بلکہ ایسا کہنے والا تو اسلام کے لیے رکاوٹ ہے, روڑے کی حیثیت رکھتا ہے, رکاوٹ کی حیثیت رکھتا ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو, غور کرو آپ کہ وہ کتنے پچھڑے ہوئے تھے اور کس طرح ایک دم سب سے نچلے طبقے میں رہتے تھے کہ کوئی ان پر حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا. لیکن اسلام ان کی زندگی میں آیا تو وہی کیسر و کسریٰ پر اپنا علم لہرانے لگے. اسلام کو عزت دینے کے لیے ہے اور خصوصی مدد ہے اللہ کی مسلمانوں کے ساتھ, خصوصی مدد ہے اللہ کی ایمان والوں کے ساتھ. اس لیے شاعر نے کہا فرشتے اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو, ضرورت ہے کہ صفت اصحاب بدر پیدا کر. اللہ کی مدد تو ہم چاہتے ہیں لیکن جن لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد اترتی ہے وہ صفات ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ کوالٹی پر ہے, کوانٹٹی پر نہیں ہے. کوالٹی ختم ہو گئی ہم لوگوں کے اندر سے, اور ایمان والے کی, مسلمان کی سب سے اعلیٰ درجے کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کو اگر اس کے ساتھ
کوئی بھلائی کا معاملہ پیش آ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کی طرف سے، کوئی آزمائش کوئی حالات آ رہے ہیں تو وہ صبر کرے اور لوٹائے اللہ کی طرف کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور میرا اللہ مجھے کچھ سبق دینا چاہ رہا ہے، میرا اللہ مجھے اپنی طرف بلانا چاہ رہا ہے، توبہ کرے اللہ سے، رجوع کرے اللہ کی طرف، اور اگر وہ صحیح راستے پر ہے تو پھر وہ امید رکھے اللہ سے کہ اللہ میرے درجات کو بلند کرے۔ تو آج کی جو ذلت جو ایک سائے کی طرح مسلط ہے مسلمانوں پر، اس کی وجہ مسلمانوں کے کرتوت ہیں، مسلمانوں کی بدعمالیاں ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نام کے ہے، اسلام ان کی زندگیوں میں نہیں۔ اسلام تو محبت کا سبق دیتا ہے، اس لیے اسلام کی تعلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، کہ سلام کو خوب پھیلاؤ، سلام کو خوب پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ صرف اپنی جان پہچان والوں کو سلام کریں گے، اور آج کا معاملہ یہ ہے کہ جان پہچان والوں سے بھی سلام نہیں کیا جاتا۔ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کا پہلا میسج ہے سلام کرنا۔ جب دو مسلمان ملتے ہیں تو پہلے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، کئی دنوں میں ملے ہیں تو معانقہ کرتے ہیں، پھر بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں۔ اب سلام کہاں کرتے ہیں؟ جان پہچان والوں سے بھی سلام نہیں ہوتا۔ جبکہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو، دو ساتھی جا رہے ہیں، بیچ میں اگر کوئی پلر آ گیا یا کوئی ایسی چیز آ گئی کہ دونوں چھپ گئے تھے ایک دوسرے سے، پھر وہ ملے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے سلام کرتے۔ سلام کو خوب پھیلاؤ، سلامتی میں رہو گے۔ مسلمان کی پہچان ہے کہ جب ملتا ہے تو سلام کرتا ہے، اور سلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ کس طرح سے جھکا دیتا ہے؟ وہ دعا دیتا ہے تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ السلام علیکم کا ترجمہ ہے، السلام علیکم کا میننگ ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم سلامتی میں رہو اور اللہ کی رحمت میں رہو، اور اللہ کی برکتیں تمہارے اوپر برسیں، اللہ کی عنایات تمہارے اوپر ہوں، اللہ تمہیں ہدیے تحفوں سے نوازے۔ یہ مطلب ہے سلام کا۔ جب کسی سے ملتے ہیں سلام کرتے ہیں، اتنی ساری دعائیں دیتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سب سے پہلے تو ایک انسان ہو، میری طرح ہو، اس کے بعد مسلمان ہو، اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذات کی، خاندان کی، برادری کی کوئی تفریق نہیں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو انسان بنایا، ایک آدم سے اور ایک اماں حوا سے پوری دنیا کو بسایا، کوئی تفریق نہیں رکھی۔ ذات پات کی، خاندان برادری کی جو تفریق ہے یہ صرف لوگوں کی دین ہے، اللہ کی طرف سے ایسا کوئی قانون نہیں۔ دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن اس کے لیے اسلام کو زندگی میں لانا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ انسان اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ لے کہ کیوں بھیجا گیا ہوں دنیا میں، کیوں پیدا کیا ہے مجھے دنیا میں۔ پیدا اس لیے کیا گیا ہے، بھیجا اس لیے گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، دوسروں کو نفع پہنچاؤ۔ اخرجت للناس کا مطلب یہ ہے کہ تم دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ۔ آج دیکھ لیجئے کہ دنیا میں جو دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ مسلمان ہیں؟ نہیں، مسلمان فائدہ نہیں پہنچا رہے کسی کو۔ اب کچھ گنتی کے لوگ ہوں گے جو دوسروں کو فائدہ بھی پہنچا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی اکثریت دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ پڑوسی کو تکلیف ہے، پھر بھی گاڑی اسی کے گھر کے سامنے کھڑی کریں گے، کچرا اسی کے گھر کے سامنے ڈالیں گے،
پانی اسی کے گھر کے سامنے بہائیں گے، گندگی اسی کے گھر کے سامنے پھینکیں گے۔ راستہ اس کا بھی حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر تم جا رہے ہو، راستے میں کوئی چیز تکلیف دینے والی پڑی ہے اس کو ہٹا دو، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ کیا فرمایا؟ سب سے کم درجہ ایمان کا یہ ہے کہ تم راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو۔ آج کے حالات یہ ہیں کہ راستے پر بیت الخلا کر دیتے ہیں ہمارے بچے، اور ہمیں احساس نہیں کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، ہم دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہے کہ آپ جب بیت الخلا کے لیے جاتے تو دور دراز صحابہ فرماتے کہ ہمیں دکھائی دینا بند ہو جاتے تھے، اتنی دور جاتے، اور جب بالکل بیٹھنے کے قریب ہو جاتے، جب جو ہے اپنا پاجامہ اتارتے، بالکل بیٹھنے کے قریب ہو جاتے جب پاجامہ اتارتے، گھٹنوں سے اوپر کا حصہ اور ناف سے نیچے کا حصہ سطر ہے، دیکھنا بھی حرام ہے، دکھانا بھی حرام۔ اور کرو مسلمانوں کی زندگی پر بے شمار لوگ ہیں سطر چھپانے کا اہتمام نہیں رکھتے، انڈر ویئر میں گھومتے ہیں، اور جو لوگ تیبر مانتے ہیں تو تیبر اونچا کر کے بیٹھتے ہیں۔ کہاں ہے اسلام ہماری زندگی؟ مسلمان وہ جس کی زندگی میں اسلام ہو، جس کی زندگی میں اسلام ہوتا ہے، عزت اللہ ان کو دیتا ہے، وعدہ ہے اللہ کا یہ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے میں قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی تھی، اے ایمان والو ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے۔ یہ اس دور کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو بعد میں ایمان لائے تھے، وہ جو سمجھ رہے تھے کہ ہم مومن ہو چکے، ابھی مومن نہیں ہوئے ہو تم، ابھی تو تم اسلام کا ظاہری ڈھانچہ تم نے دیکھا ہے، سیکھو اس کو، نمازیں صحیح کرو، حج کے روزے کے زکات کے احکام سیکھو، پھر تم کسی مقام پر جا کر جو ہے مومن بنو گے۔ ایک بات اور بتا دیں، باتیں تو بہت ساری ہیں، حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ آیت کریمہ پڑھو۔ آگے سے خبر کیا آتی ہے؟ آیت کریمہ پڑھو۔ وظیفے بتائے جاتے ہیں، وظیفے پڑھو۔ غور سے سنیے گا، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب چھوڑ دو، یہ سب بھی کرنا ضروری ہے۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ کا حکم ہے اس لیے پڑھتے ہیں۔ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اللہ کا حکم ہے اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ زکات کیوں دیتے ہو؟ اللہ کا حکم ہے اس لیے دیتے ہیں۔ جتنے بھی حکام ہیں کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا حکم ہے اس لیے کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ کا حکم یہ نہیں ہے؟ غور سے سنیے گا، کیا اللہ کا یہ حکم نہیں ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم؟ اے ایمان والو سن لو، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ کیا قرآن نہیں سنتے ہو؟ کیا حدیث نہیں سنتے ہو؟ تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر موت تک اپنا سر سجدے میں رکھ کے روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، ایسا کوئی کر نہیں سکتا۔ کوئی کر سکتا ہے؟ پیدا ہوتے کوئی سجدے میں چلا جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پیدائش سے لے کر موت تک اپنا سر سجدے میں رکھ کر روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو۔ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ عمل، اس کے لیے تو اللہ نے فرشتوں کو پہلے سے بنا رکھا ہے۔ فرشتے کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں، کوئی تسبیح میں، کوئی کس میں، ہر ایک عبادت میں لگا ہوا ہے۔
عبادت والے تو بہت ہیں اللہ کے پاس، کمی ہے کیا فرشتوں کی؟ بے شمار لا تعداد فرشتے ہیں۔ پھر کیوں زحمت دی حضرت انسان کو، کیوں پیدا کیا اس بشر کو، کیوں لگائی اس کے ساتھ پیٹ کی ضرورت اور دیگر دنیا کی ضروریات؟ تو دوستو بزرگوں، زندگی بھر سجدے میں سر رکھ کر روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو۔ اگر دنیا میں بسنے والا کوئی ایک انسان بھی تم سے ناراض ہے، اللہ تمہارے سجدے کو تمہارے منہ پہ مار دے، اس لیے کہ تم اللہ کے آدھے حکم پر تو عمل کر رہے ہو، آدھے کو چھوڑ رہے ہو۔ اور یہ آدھا بھی وہ آدھا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا 100 میں سے 10واں حصہ ہے نماز پڑھنا، عبادات کرنا۔ 90% اسلام مسجد کے باہر ہے، 90% اسلام مسجد کے باہر ہے۔ اللہ نے یہاں صاف لفظوں میں فرمایا، اٹھائیے 26واں پارہ، دیکھیے قرآن کریم کی اس آیت کو۔ اللہ فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، اگر کچھ معاملہ ہو جائے، آپس میں جو ہے کبھی جو ہے بات نہیں بنے، کوئی رنجش ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو آپس میں صلح کر لو۔ بین اخویکم فاصلحوا بین اخویکم، اگر تمہیں ایسا کر لیا تو پھر اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے گا، لعلکم ترحمون، پھر اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ اور اللہ کی رحمت ایسی نہیں ہے جس کو ہم سوچ سکے، تصور میں لا سکے۔ اللہ جب رحمت کرنے پر آتا ہے تو 7 نسلوں تک اللہ تعالیٰ جو ہے عزت کی کرسی دیتا ہے، 7 نسلوں تک۔ ذرا اندازہ لگاؤ کہاں ہیں مسلمان ہم لوگ، پھر دبڑا ہو رہے مسلمان ہیں پھر بھی پریشان ہیں۔ حالات تو یہ ہے، باپ بیٹے سے خوش نہیں، بیٹا باپ سے خوش نہیں، پڑوسی سے خوش نہیں ہے، ہر ایک جو ہے ایک دوسرے سے ناراض ہے۔ ہیں کچھ لوگ دنیا میں ایسے جن کا آستانہ ہے اتنا اونچا کہ سر جھکنے کے بعد بھی اونچا ہی رہا، ہنسنے کے ڈر سے اگر آگے نہیں بڑھو گے زمانہ ہنستا ہی رہے گا۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ اس سے میں نے بول لیا، یہ کیا سوچے گا، وہ کیا سوچے گا، میرا ابا کیا سوچیں گے، وہ میری امی کیا سوچیں گی، ارے اس نے اس کو اتنا مارا تھا، اتنا ذلیل کیا تھا، یہ بول کیسے لیا۔ صاحب مجھے تو جو ہے ماں باپ کو دیکھنا ہے، بھائی کو دیکھنا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کو تو منا لے گے۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے، اس لیے حدیث میں نے پہلے بھی سنائی تھی کہ قیامت میں سب سے زیادہ غریب، مفلس اور قلاس وہ ہوگا جو ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا، ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا۔ اتنی نیکیاں ہوں گی کہ وہ نیچے سے سر اٹھائے گا تو ٹوپی نیچے گر جائے گی، لیکن وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ صحابہ حیران، یا رسول اللہ اتنی نیکیاں پھر جہنم میں کیسے جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کی زمین دبائی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی پہ کسی طرح ظلم کیا ہوگا، سب آئیں گے نیکیاں لے لے کر چلے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا نیکی ختم ہو جائے گی تو اپنے گناہ اس کے اوپر پٹک کے چلے جائیں گے۔ وہ نیکیوں کا ڈھیر تھا اب گناہوں کا ڈھیر ہو جائے گا، ان گناہوں کے ساتھ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوستو بزرگوں، اللہ نے عزت رکھی ہے اسلام کے اندر۔ اسلام جھکنا سکھاتا ہے۔ اپنا آستانہ اتنا اونچا مت کرو کہ کوئی معافی مانگے تو ہم اور اکڑنے لگ جائیں، دیکھو ذلیل کر دیا۔ کوئی معافی مانگ رہا ہے تو شکر کرو کہ اللہ نے اس لائق بنایا ہے تمہیں کہ کوئی تمہارے سے معافی مانگنا ہے، تمہیں اتنی عزت دی ہے کہ کوئی تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ تو اللہ کو ظاہری ٹپ ٹاپ پسند نہیں ہے، دلوں کے حال اللہ دیکھتا ہے۔ راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھنے والے،
लंबी लंबी नमाजें पढ़ने वाले जब जहन्नम में जा रहे होंगे, प्यारे नबी को बड़ी तकलीफें हो रही होंगी, प्यारे नबी को बड़ी तकलीफें हो रही होंगी। एक शख्स वो भी आएगा जिसके चेहरे पर नमाज का नूर होगा, पेशानी पर सजदे का निशान होगा, वजू के आज़ा चमक रहे होंगे, नबी उसकी तरफ बढ़ेंगे, ये है मेरा उम्मती, देखो हाथ पैर भी चमक रहे हैं वजू से, पेशानी पर सजदे का निशान है। फरिश्ते आएंगे, भगाओ इसको, ये तुम्हारा उम्मती नहीं है, भगाओ इसको, ये तुम्हारा उम्मती नहीं है। अरे आपने तो मुशरिकों के लिए अपनी चादर बिछा दी, मुनाफिकों के लिए चादरें बिछा दी, दुश्मनों के लिए अपनी चादर बिछा दी। आपके बिस्तर पर पखाना किया एक मुशरिक ने, उसका पखाना नबी ने अपने हाथों से धोया, ये आपका उम्मती नहीं है। ये तो जरा सी बात पर तलवार निकाल दिया करता था, ये तो लड़ाइयां करवा देता था, ये तो खाना जंगी करवा देता था, ये आपका उम्मती नहीं है। नबी फरमाएंगे अच्छा ऐसा है, तो आप कहते थे दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। क्या गुजरेगी नबी के सीने पर उस वक्त कि जिस नबी ने इस उम्मत के लिए आंसू बहाए, जिस नबी ने इस उम्मत के लिए जो है रात रात भर अपनी दुआ में अपने हाथ ऊंचे रखे। आज ये उम्मती दुनिया की हवस में, नफ्स परस्ती में और अपने खानदान और बिरादरी में ऊंचा दिखने के लिए नबी की तालीमात को बिल्कुल भुलाए पे, और फिर एतराज किस पर करता है? अल्लाह पर एतराज करता है कि हम मुसलमान है, फिर जलील क्यों है? तो इस्लाम पर एतराज अल्लाह पर ही है। लाओ अपनी जिंदगी में इस्लाम को। ये अल्लाह के नबी के मुसल्ले पे बैठकर, मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, अगर जिल्लत तुम्हारे कदमों तक, तुम्हारे पास जरा सी भी आ जाए तो मुझे मिंबर से उतार दो। जरा सी भी जिल्लत अगर तुम्हारे पास आ जाए, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहु अल्लाह, जो झुकता है अल्लाह के लिए, अल्लाह उसी को इज्जतों से नवाजता है। दोस्तों बुजुर्गों, खाना जंगी के माहौल ने इबादतों का मजा खत्म कर दिया, रहन सहन का सुकून छीन लिया। अल्लाह को सजदों से ज्यादा, इबादतों से ज्यादा आपस का भाईचारगी वाला रिश्ता पसंद है। देखो मदीने की गलियों में बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु हबशा से आए, सुहैब रजी अल्लाह तआला अन्हु रूम से आए, अबू ज़र रजी अल्लाह तआला अन्हु कबीले रिफार से आए, और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से निकलकर एक जगह जमा हुए। लेकिन मदीने की गलियों में ऐसा लग रहा था कि जैसे एक माँ और एक बाप की औलाद, ऐसे मिलजुल कर रहते थे। ये इस्लाम था जिसने खानों में बटे हुए, फिरकों में बटे हुए, टोलियों में बटे हुए को एक जगह कर दिया था। और आज सब उसी तरफ जा रहे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया की मोहब्बत का चोला उतारो और अल्लाह की मोहब्बत का रंग अपने ऊपर चढ़ाओ, फिर देखो इज्जत कैसे नहीं मिलती है। दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे वही लोग जाएंगे जो आपस में मिलजुल कर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जीते होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला की इज्जत की जिंदगी नसीब फरमाए, मिलजुल कर रहने वाला बनाए, इस्लाम के ऊपर सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।